بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں فصل سوم میں توحید خالقیت اور ربوبیت کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ براہین کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر واجب الوجود بالذات جس طریقے سے ایک ہے، اسی طریقے سے خالق بالذات اور مدبر بالذات بھی فقط خدا کی ذات ہے۔ اچھا، تتمتن میں مرحوم علامہ ایک شبہے کو نقل کرتے ہیں جو شبہہ ثنویت کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کی جانب سے پیش کیا گیا ہے کہ قہراً یہاں پر وہ مشہور مسئلہ شر مطرح کیا جا رہا ہے۔ شبہ اس طریقے سے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم موجودات عالم کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے بعض خیر ہیں اور بعض شر ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ خیر اور شر آپس میں تضاد رکھتے ہیں، ضدین ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ضدین دونوں علت واحدہ کے معلول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علت و معلول کے مابین سنخیت کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا کائنات کے اندر جو خیر و شر دو چیزیں موجود ہیں تو حتماً ان دونوں چیزوں کے لیے مبدا اور سرچشمے بھی دو ہونے چاہیے۔ خوب اگر خیر کا مبدا اور سرچشمہ خدا ہے تو شر کا سرچشمہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا شر کے ساتھ اصلاً سنخیت نہیں رکھتا۔ خوب جب خداوند منان شر کے ساتھ سنخیت نہیں رکھتا اور دوسری طرف سے شر عالم کے اندر موجود بھی ہے تو حتماً ماننا پڑے گا کہ خیر کا مبدا خدا ہے اور شر کا مبدا کوئی اور ہے۔ معمولاً مجوس یہ عقیدہ رکھتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ خیرات کے جو نور ہے اس کا مبدا اور سرچشمہ یزدان ہے، اور شرور جو کہ ظلمت ہیں ان کا مبدا اہرمن ہے۔ خوب یہ ان کی طرف سے شبہ ہے۔ خوب علامہ چاہتے ہیں کہ بحث توحید در خالقیت میں اس شبہ کا جواب دے۔ خوب مرحوم علامہ اس شبہ کے جواب میں دو نکات کو ذکر کرتے ہیں، ایک جواب جو افلاطون کا ہے اور دوسرا جواب ارسطو کا ہے۔ افلاطون مذکورہ استدلال کے پہلے مقدمے کو نہیں مانتے، یعنی یہ جو کہا گیا کہ عالم کے اندر خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے، افلاطون اس کو قبول نہیں کرتے۔ افلاطون کا ماننا ہے کہ وجود کوئی بھی ہو وہ خیر ہے، شر امر عدمی ہے۔ بذات خود شر ایک شیء وجودی نہیں ہے، کیونکہ علت کی ضرورت پڑتی ہے امر وجودی کو جو وجود ہو۔ شر یا عدم ہے یا امر عدمی ہے، لہذا اس کے لیے اصلاً علت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھائی علت کی ضرورت یا وجود یا وجودی چیز کو پڑتی ہے۔ جو چیز عدم یا عدمی ہو اس کے لیے تو علت کی ضرورت نہیں ہے۔
لہذا دو مبدأ جو آپ کہہ رہے ہیں، ان دو مبدأوں کی بات اصلاً غلط ہے۔ اچھا، معمولاً اس مطلب کو جو بیان کرتے ہیں بعض مثالوں کی مدد کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ شر امر عدمی ہے۔ کس طریقے سے؟ مثلاً ایک بندہ چاہتا ہے کہ تلوار شمشیر کے ذریعے سے کسی کو قتل کرے۔ اب آئے اور اس مثال کی تعلیل کریں۔ خب بھائی ایک بندہ اٹھ کر کسی کی گردن کاٹ دیتا ہے، خب یہاں پر دیکھیں کہ شر کیا ہے۔ خب اصل شمشیر کا وجود، خب شمشیر کا وجود تو شر نہیں ہے، خیر ہے، اس کے بہت زیادہ آثار ہیں، بہت اچھے اچھے آثار ہیں۔ خب اگر واقعاً شمشیر نہ ہو، جس زمانے میں ہتھیار کے طور پر یہ استعمال ہوتی ہے، تو اس عالم کے اندر بہت سارے امور لنگ ہو جائیں گے۔ لہذا شمشیر کا وجود خیر ہے، وجود شمشیر شر نہیں ہے۔ اگر شمشیر کا تیز ہونا، برندہ ہونا، کاٹنے والا ہونا، اب یہ بھی خیر ہے، کیونکہ شمشیر کا کمال اسی میں ہے کہ وہ کاٹنے والی ہو، تیز ہو۔ اب اگر شمشیر کاٹنے والی نہ ہو تو اس شمشیر میں اور لکڑی میں کیا فرق ہوگا؟ لہذا شمشیر کا کاٹنے والا ہونا وہ بھی خیر ہے۔ اگر انسان جو شمشیر کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، اس کے اندر قوت اور طاقت ہے کہ اٹھا سکتا ہے، اب یہ بھی انسان کے لیے کمال ہے۔ اگر اگلے بندے کی جو گردن ہے اس کا وجود، وہ بھی خیر ہے۔ اگر گردن کا نرم ہونا، ادھر ادھر حرکت کر پاتی ہے، خب یہ بھی گردن کے لیے کمال ہے۔ خب اگر گردن نرم نہ ہوتی، ادھر ادھر کیسے ہوتی؟ تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پس نہ شمشیر کا وجود شر ہے، نہ شمشیر کا برندہ ہونا شر ہے، نہ انسان کے اندر قوت کا ہونا شر ہے، نہ اس کی گردن کا ہونا شر ہے، نہ گردن کا نرم ہونا شر ہے۔ خوب، تو یہاں پر پھر شر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ گردن شمشیر کے لیے آتی ہے، شمشیر جب اس پر چلتی ہے تو گردن کٹ جاتی ہے نرم ہونے کی بنا پر۔ اب جیسے یہ گردن کٹ گئی تو اب اس انسان کے لیے ادامہ حیات نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک انسان کے بدن کے ساتھ اس کی گردن جڑی ہوئی ہے، خدا متعال اس پر افاضہ حیات کرتا رہتا ہے۔ خب جیسے ہی گردن بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو خداوند منان اب اس پر افاضہ حیات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم تو تام الفاعلیت ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے ایک قابل بھی تو چاہیے۔ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، بہت سارے موجودات میں ایسے ہوتا ہے کہ اس پر خداوند متعال کا فیض اسی وقت آتا ہے کہ جب اس کے اندر، قابل کے اندر وہ قابلیت ہو، صلاحیت ہو۔ اب قابل کے اندر یہ قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تو خداوند متعال فیض دے گا۔ اب کیونکہ گردن بدن سے جدا ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر قابلیت نہیں ہے کہ اس کو افاضہ حیات کیا جائے۔ نتیجتاً خداوند منان کہ جو افاضہ حیات دے رہا تھا، مسلسل حیات کا فیض دے رہا تھا، اس کو روک دیتا ہے۔ خب بس اب اس کا رکنا تو کوئی امر وجودی نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہاں پر جو شر بالذات ہے وہ در حقیقت عدم الحیات ہے۔ خب عدم الحیات تو امر عدم ہی ہے، خب عدم الحیات تو عدم ہے، اس کے لیے کیا علت کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جتنے بھی موارد ہیں وہاں پر جا کر دقت کریں۔ افلاطون کہتے ہیں کہ بالذات جو چیز شر ہے وہ امر عدمی ہے۔ خب لہذا یہ آپ لوگوں کا شبہ بالکل غلط ہے۔ خوب اسی بات کو تکمیل کرتے مرحوم علامہ ارسطو کے جواب سے۔ ارسطو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جو موجودات ہیں یا اس عالم کے اندر جو چیزیں موجود ہو سکتی ہیں
کلی طور پر ان کے لیے 5 فرض ممکن ہے. یا تو ایک ایسا موجود ہو جو خیر محض ہو کہ اس کے اندر شریعت کا شائبہ تک نہ ہو، یا ایک موجود ایسا ہو جو شر محض ہو جس کے اندر خیریت کا شائبہ تک نہ ہو، یا ایک موجود ایسا ہو کہ جس میں خیر اور شر دونوں برابر ہو. 3 ہو گئے. یا خیر غالب ہو اور شر قلیل ہو، یا شر غالب ہو اور خیر قلیل ہو. عقلی طور پر موجودات کے لیے یہ 5 صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں. خوب اس عالم کے اندر ان 5 صورتوں میں سے فقط 2 صورتیں ہیں موجودات کے بارے میں ہیں. خیر محض یا وہ موجود کہ جس میں خیرات غالب ہیں اور شرورات قلیل ہیں، ایسے موجودات ہیں. باقی کوئی ایسی چیز ہو جو شر محض ہو یا جس کا شر خیر پر غالب ہو یا خیر اور شر دونوں مساوی ہوں، یہ تینوں صورتیں باطل ہیں. یہ تینوں صورتیں موجودات میں نہیں ہیں. رہ جاتی ہیں 2 صورتیں. یا تو موجود ایسا ہے کہ جو خیر محض ہے، اس میں کسی طرح کا شر نہیں ہے، اب یہ تو کمال ہے. یا ایک ایسا موجود ہے کہ جس کے اندر خیرات غالب ہیں، شرورات کیا ہیں؟ قلیل ہیں. خوب ایسے موجودات بھی ہیں، کیونکہ اگر ایک جگہ پر خیرات کثیر ہوں اور شرور قلیل ہوں، اگر ایسی چیز کو بھی وجود نہ دیا جائے تو یہ خود شر کثیر ہو جائے گا. بھائی تھوڑے شر کی وجہ سے زیادہ خیر کو چھوڑ دینا یہ خود شر ہے. لہذا موجودات کے اندر اس طریقے کے موجودات ہیں. نتیجتاً جو ثنویت والا شبہ ہے وہ ثنویت والا شبہ خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ سادہ سا بیان جو بدایہ میں آیا ہے کہ میں اس بیان کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی کچھ توضیحات عرض کروں گا. مسئلے کو اور زیادہ کھولیں گے کیونکہ خیر و شر کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے، لیکن پہلے مرحلے میں جس حد تک بدایہ میں آیا ہے اس حد تک ذکر کروں. تتمۃ قالت الثنویۃ، ثنویہ جو 2 مبدأ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ان فی الوجود خیرا و شرا، آغا اس عالم کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. وہما متضادان ہیں، ان کی نظر یہ ہے کہ خیر و شر میں تضاد ہے، دونوں امر وجودی ہیں. کہ لا یستندان الی مبدأ واحد، دونوں امر وجودی آپس میں ضدین ہیں، ایک مبدأ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے. پس فہنا کا مبدعان ہے، پس ہمارے سامنے 2 مبدأ اور سرچشمے ہوں گے. مبدأ الخیرات و مبدأ الشرور، ایک خیرات کا مبدأ اور ایک شرور کا مبدأ. وَأَنْ أَفْلَاطُونَ فِي دَفْعِهِ، خوب افلاطون سے جو بات اس شبہ کے دفع میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الشر عدم والعدم لا يحتاج الى علت فیاضہ، شر عدم ہے اور عدم تو علت فیاض کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس کو وجود دے. بل علتہ عدم الوجود، بلکہ عدم کی علت تو عدم وجود ہے. وقد بین الصغریٰ بامثلۃ جزئیہ، یہ جو کہا ہم نے کہ شر امر عدمی ہے، یہ صغریٰ خوب چند جزئی مثالوں کے ذریعے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. قل قتل، کہ الذی هو شر، مثلا قتل جیسے کہ پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ یہ شر ہے، لیکن فإن الشر لیس هو قدرت القاتل علیہ. خب یہاں پر آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں، قاتل کی قدرت شر ہے نہ، فإنه کمال له، خب قاتل کے لیے قدرت اور طاقت تو کمال ہے. ولا حدت السیف، مثلا اغا جو تلوار ہے اس کی تیزی آیا شر ہے نہ، وہ تو تلوار کے لیے کمال ہے. وصلاحیتہ للقات، خب یہ کمال ہے اس کے لیے، فإنه کمال فیہ، یہ تو شمشیر کا کمال ہے. ولنفعال رقبۃ المقتول من الضربہ، خب جو مقتول ہے اس کی جو گردن ہے، خب اس کا انفعال اور اثر کو قبول کرنا، نرم ہونا، خب یہ بھی شر نہیں ہے. فإنه من کمال البدن، خب یہ تو بدن کا کمال ہے کہ وہ نرم ہے، تبھی تو گردن ادھر ادھر چلتی ہے. فلا يبقى للشر الا بطلان حیات المقتول بذلك، پس یہاں پر شر باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ جو مقتول کی حیات ختم ہو جاتی ہے، ازحاق کے روح، حیات کا ختم ہونا، خب یہ شر ہے. وہ امر عدمی، یہ تو امر عدمی ہے. وعلى هذا القياس في سائر الموارد،
خوب اسی طریقے سے تمام موارد میں جا کر دیکھیں، شر بالذات وہ کیا ہوگا؟ امر عدمی ہوگا، امر وجودی نہیں ہے۔ کہ مولانا کی وہ جو مشہور رباعی ہے وہ بھی اسی مطلب کی جانب اشارہ ہے، کہ خوبصورت رباعی ہے مولانا کی۔ زہر مار آن مار را باشد حیات، لیک آن مر آدمی را شد ممات، پس بد مطلق نباشد در جہان، بد بنسبت باشد این را ہم بدان۔ سانپ کا جو زہر ہے وہ تو سانپ کے لیے بد نہیں ہے، اس کے لیے تو حیات ہے۔ جب اس کو انسان کی نسبت سے دیکھتے ہیں، انسان کو ڈستا ہے تو ازحاق روح ہو جاتا ہے، وگرنہ اس کے لیے تو حیات ہے۔ یہ اور جواب ہے کہ جس کی طرف یہاں پر اشارہ نہیں آیا کہ شر امر نسبی ہے، یہ رباعی اس کے لیے زیادہ تر مناسب ہے۔ کہ انشاءاللہ اس عبارت کو پڑھوں پھر اس بات کو کاملاً ذکر کرتا ہوں۔ وَأَنَّ أَرَسْطُو، اور ارسطو سے یوں آیا ہے کہ ان الاقسام خمسۃ، آگا اقسام 5 ہیں۔ ما هو خیر محض وما خیرہ کثیر وشرہ قلیل، خیر کثیر ہے اور شر قلیل ہے۔ وما خیرہ وشرہ متساویان، خیر اور شر دونوں برابر ہو۔ وما شرہ کثیر وخیرہ قلیل، چوتھی قسم شر زیادہ ہو خیر کم ہو۔ وما هو شر محض، کہ یہ 5ویں قسم۔ وَأَوَّلُ الْأَقْسَامِ مَوْجُودٌ، پہلی قسم کے جو خیر محض ہے وہ تو موجود ہے۔ کل عقول المجردہ، ملائکہ عقول مجردہ ایسے ہیں کہ التی لیس فیہا الا الخیر، عقول مجردہ کے اندر اصلاً فساد نہیں ہے، کیونکہ تزاحم نہیں ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو شرورات ہیں یہ فقط عالم مادہ کے اندر ہے، عالم مادہ کے علاوہ کسی جگہ پر شرورات نہیں ہے۔ عقول تو خیر محض ہے، وہاں پر تزاحم نہیں ہے۔ وَكَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي، یعنی دوسری قسم کے ما ہوا وما خیرہ کثیر وشرہ قلیل، یہ بھی موجود ہے، جیسے کہ سائر الموجودات المادیہ، خود موجودات مادیہ میں ایسے ان کے خیرات زیادہ ہیں، شرورات کمتر ہے۔ التی فیہا خیر کثیر بالنظر الی النظام العام، خوب اگر بعض جگہوں پر اگر تھوڑی بہت آپ کو فسادات اور شرورات نظر آتے ہیں تو اگر اس کو کلی نظام کی نسبت سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو خیر محسوس ہوگا۔ فإن فی ترک ایجاد ہی شرا کثیرا، اگر شر قلیل کی وجہ سے خیر کثیر کو چھوڑ دیا جائے تو یہ در حقیقت شر کثیر ہے۔ لیکن وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْبَاقِیَّہ، بقایا 3 قسمیں کہ خیر و شر مساوی ہوں یا شر کثیر ہو یا شر محض ہوں، فَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ، وہ موجود نہیں ہے۔ اما ما خیرہ و شرہ متساویان، بھائی جہاں پر خیر اور شر دونوں برابر ہوں تو فإن فی ایجاد ترجیحا بلا مرجح، خب یہاں پر ترجیح بلا مرجح ہے، جب دونوں برابر ہیں تو کیسے ایجاد کر سکتے ہیں، لہذا یہ تو نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا شَرُّهُ كَثِيرٌ وَخَيْرُهُ قَلِيلٌ فَإِنَّ فِي إِيجَادِهِ تَرْجِيحَ الْمَرْجُوحِ عَلَى الرَّاجِحِ، جہاں پر شر کثیر ہو اور خیر قلیل ہو، خب وہاں پر بھی اگر ایجاد کریں تو در حقیقت مرجوح کو راجح پر ترجیح دی گئی ہے، خب یہ عقلاً کبھی ہے۔ وَأَمَّا مَا هُوَ شَرٌ مَحْضٌ فَأَمْرُهُ وَاضِحٌ، خب جو شر محض ہو اس کو تو اصلاً ایجاد نہیں کیا جائے گا۔ وَبِالْجُملہ لم یستند بالذات الا الخیر المحض والخیر الکثیر، پس فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ کہ بالذات علت کی طرف منسوب نہیں ہے مگر خیر محض یا وہ کہ جہاں پر خیر کثیر ہے۔ واما الشر القلیل فقد استند الیہ بعرض خیر الکثیر کہ الذی یلزمہ، لیکن جو شر قلیل ہے وہ خیر کثیر کی تابعیت میں منسوب ہے اس خیر کثیر کی طرف، یعنی خیر کثیر کا لازمہ یہ شر قلیل ہے۔ اب یہ عبارت تقریباً یہاں پر تمام ہو گئی جو بدایہ میں ہے۔ اب آتے ہیں مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ بدایہ کا مطلب آپ کے ہاتھ میں آ گیا، تھوڑا سا مسئلے کو دقیق تر بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر پہلے مرحلے میں یہ جو ثانویت کا عقیدہ ہے، درست ہے کہ ہم لوگ برہانی طریقے سے اس کو رد کرتے ہیں، لیکن بڑے
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دیندار جو عمیق نہیں ہے، دقیق نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس عالم کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں نا، حق و باطل، خدا اور شیطان، تو نہ چاہتے ہوئے ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ ایک طرح کی ثنویت پابرجا ہے۔ اگر فلسفی مبانی کے اندر وہ بندہ دقیق نہ ہو تو گویا کہ ہم لوگ زبان سے نہیں کہتے، لیکن اس عالم کو اور اس کائنات کو دو قطبی بنایا ہوا ہے، ایسے ہم لوگ تصور کرتے ہیں۔ ایک طرف سے خیر ہے، ایک طرف سے شر ہے، ایک طرف سے خدا ہے، ایک طرف سے شیطان ہے۔ خب بابا یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ آپ نے دو منبع بنائے ہوئے ہیں، دو ذاتیں بنائی ہوئی ہے، کہ خب یہ درست نہیں ہے۔ اچھا تو اب اس کو کیسے حل کریں کہ اس کا جواب اس طریقے سے ہے۔ لہذا یہ تصور، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دینداروں کے اندر پایا جاتا ہے، اور ایسے تصویر کرتے ہیں کہ جیسے کہ کائنات کے اندر دو قطب ہے، ایک خدا ہے اور ایک شیطان ہے۔ نہ بابا، شیطان بھی خدا کے سامنے مقہور ہے، کہ اہل معرفت بہت اچھی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ قلب معلم ہے بارگاہ الہی کا، کوئی جداگانہ نہیں ہے خدا کے اختیار سے باہر کوئی مخلوق ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ اچھا تو اب اس کو کیسے حل کریں؟ معمولاً اس مسئلہ شر کو تین طریقوں سے حل کرتے ہیں۔ ایک جواب یہ افلاطون والا جواب ہے کہ شر امر عدمی ہے۔ ایک جواب جو مرحوم علامہ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ شر امر نسبی ہے، اور تیسرا جواب یہی ارسطو والا جواب ہے کہ جو تقسیم کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ ہم وارد ہوتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے جو افلاطون کا جواب ہے اس جواب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ شر امر عدمی ہے، افلاطون ایسے کہتے ہیں کہ شر کیا ہے؟ امر عدمی ہے۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شر امر عدمی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کائنات کے اندر یہ فقط ایک توہمی چیز ہے، وہمی چیز ہے، اور اس کا کوئی ظہور اور بروز کسی بھی طریقے سے نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے۔ خب یہ تو ایک بدیہی چیز کا انکار ہے۔ خب کائنات کے اندر اتنے افراد معذور ہیں، فقر و فاقہ ہے، زلزلہ، آتش فشاں، ہزاروں آفات، مصیبتیں، خب ان کا کون بندہ انکار کرے گا؟ کوئی بندہ آ کر کہے گا کہ یہ توہم ہے؟ تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شرور امر آدمی ہے؟ تو عزیز مان، ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہ رہے افلاطون۔ افلاطون کی بات کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کہتے ہوں کہ کائنات کے اندر یہ جو مختلف آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، خب یہ نہیں ہے، نہ، ان کا تھوڑی انکار کر رہا ہے۔ بلکہ افلاطون ایک اور نقطے کو ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ افلاطون اس نقطے کو ذکر کر رہے ہیں کہ اگر آپ شر پر دقت کریں تو وہ شر آخر میں منتہی ہوگا ایک عدم اور ناداری کی طرف۔ یہ جتنے شرورات آپ کہتے ہیں نا، یہ حقیقت میں ناداری کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ واقعیات ہیں، ان واقعیات کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ واقعیات از قبیل امر وجودی نہیں ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، مثلا جو معذور ہے، خب یہاں پر واقعیت معذور کا انکار نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ خب نابینا انسان، خب دقت کریں یعنی بینائی کا نہ ہونا، خب بینائی کا نہ ہونا یہ معذور کہلاتا ہے، اندھا انسان، نابینا۔ بس حقیقت میں یہ جو معذوری ہے، اندھاپن ہے، نابینا پن ہے، ایک امر وجودی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یا مثلا جو فقر و فاقہ ہے، خب مال کا نہ ہونا ہے۔ اگر یہ جو مختلف زلزلے وغیرہ آتے ہیں، بہت ساری حیات ختم ہوتی ہے، حیات کا نہ ہونا۔ تو افلاطون اس نقطے پر زور دے رہے ہیں کہ اگر آپ دقت کے ساتھ جا کر اس پر ہاتھ رکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا شر وہ امر عدمی ہے،
عدم ہے، اما واقعی ہے، یعنی ان شرورات کا جو سر چشمہ ہے وہ امور عدمی ہے. درست ہے؟ شرورات کا جو سر چشمہ ہے وہ امر عدمی ہے. خوب لہذا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ شر ایک شیء موجود ہے اور اس کو علت کی ضرورت ہو. نہ، افلاطون اس ثنویت کو جواب دے رہے ہیں اور اس حد تک ان کا جواب واقعا موفق ہے، دقیق جواب ہے کہ پس ایک امر محصل اور ایک امر موجود نہیں ہے، لہذا ثنویت والی بات ختم ہے. لیکن یہاں پر آپ ایک اور سوال کر سکتے ہیں، آگا ان امور عدمی اور ناداریوں کا سبب کبھی کبھار ایک موجود بنتا ہے. مثال، سانپ کسی کو ڈس لے، بندہ مر جاتا ہے. اب درست ہے کہ شر وہ امر عدمی ہے، اصل میں حیات کا ختم ہونا، لیکن اس کا سبب تو سانپ بنا ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور یہاں پر افلاطون کی بات بھی نہیں ہے. خوب یہاں پر افلاطون کی جگہ پر وہ جو ارسطو والا جواب ہے اس شبے کا جواب دیتا ہے. بھائی مان لیا کہ شر بذات خود امر عدمی ہے، لیکن اس امر عدمی ناداری، فقدان اور عدم کا سبب کوئی اور موجود بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ خوب اور موجودات بنتے ہیں. خوب زلزلہ آیا، پتہ نہیں کتنے بندے مر گئے. مان لیا کہ امر عدمی وہ عدم حیات ہے، لیکن اس عدم حیات کا سبب تو زلزلہ بنا ہے، اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے. خوب جی، اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہاں پر جواب اس ارسطو کا آئے گا. ارسطو کا جو جواب ہے کہ آگا آتے ہیں، اب موجودات کو بررسی کرتے. بس اس بات کو تو مان لیا کہ کوئی بھی موجود بذات خود اگر اس موجود کو دیکھا جائے تو شر نہیں ہے. جب اس موجود کی نسبت کسی اور موجود کے ساتھ ہم دیتے ہیں تو اس نسبت کی وجہ سے چہ بسا کسی اور موجود کے کمال کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہے. اس اعتبار سے شر ہے، بل اس کو قبول کرتے ہیں. خوب اس کا کیا جواب دیں گے؟ پھر خدا نے متعال اصلاً ایسے موجود کیوں بنائے؟ کائنات کو ایسا کیوں بنایا کہ بعض موجودات سبب بنتے ہیں کہ دوسرے موجودات سے کوئی کمال وغیرہ ختم ہو جائے؟ خوب اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ یہاں پر ارسطو آتے ہیں. ارسطو کہتے ہیں کہ بابا اس عالم کو یا عوالم کو آپ دیکھیں. خوب عالم مادہ سے جو اوپر عوالم ہے، عوالم مجردات، خوب وہاں پر تو کوئی تزاحم نہیں ہے. وہاں پر مثلا فرشتے ہیں نا، فرشتوں کے اندر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، فرشتوں کے اندر کبھی تزاحم نہیں ہوتا، فرشتوں کے اندر کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. یہ فساد، یہ ٹکراؤ، یہ تزاحم، یہ اس عالم دنیا اور عالم مادہ میں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے. وہ جو فرشتوں نے پہلے دن بھی کہا تھا نا حضرت آدم کی تخلیق کے موقع پر، وہ یہی بات کہی تھی انہوں نے. فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ زمین کے اندر تو ایک موجود فسادی بناتا ہے جو فساد پھیلائے گا. خوب اس لیے کہ جب فرشتے کو بتایا گیا تھا کہ ایک موجود مادی بنایا جا رہا ہے، زمین کے اندر موجود بنایا جا رہا ہے، تو وہاں پر ان کا ذہن اس نقطے کی طرف گیا تھا. خوب یہ بات درست ہے. لیکن فرشتوں کے اندر یہ حرکت، یہ تزاحم، اس قسم کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ موجود مجرد ہے. جتنے کمالات ان کے لیے ممکن تھے بالفعل ان کو وہ سارے کمالات دے دیے گئے. اب وہ کسی بھی کمال کی نسبت سے بالقوہ نہیں ہے کہ اس کمال کی نسبت سے بالقوہ ہو، اس بالقوت سے نکل کر فعلیت کی طرف پہنچے. نہ، جتنے بھی ان کے لیے کمالات ممکن تھے یک مشت ان کو سارے وہ کمالات دے دیے گئے. لہذا اب وہاں پر وہ بالقوہ نہیں ہے. بالقوہ نہیں ہے تو بس حرکت نہیں ہے. خوب حرکت نہیں ہے تو پھر تدریج نہیں ہوگی، تزاحم نہیں ہوگا، ٹکراؤ نہیں ہوگا. خوب جب ٹکراؤ نہیں ہوگا، حرکت نہیں ہوگی تو کسی جگہ پر فساد نہیں ہوگا. لہذا جو موجودات مجردہ ہیں وہاں پر تو تزاحم نہیں ہے، لہذا وہاں پر یہ آپ کو فساد وغیرہ بھی نہیں ملے گا. اچھا، آ جائے عالم مادہ کے اندر. عالم مادہ کے اندر جب ہم دقت کرتے ہیں تو عالم مادہ کے اندر ہم کو یہ نظر آتا ہے بھلے بعض موجودات کے کمالات کے سلب کا سبب بنتے ہیں. ایسے ہے
لیکن ارسطو فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر اگر آپ پورے عالم مادہ کو دیکھو، اس عالم مادہ کے خیرات زیادہ ہیں، شرورات قلیل ہے۔ مجموعی طور پر خیرات زیادہ ہے، شرور قلیل ہے۔ خوب اب ایسے موجود کو بھی خلق کرنا حکمت کا تقاضا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک موجود کے اندر خیر کثیر و شر قلیل ہو تو وہاں پر واقعاً ایسے موجود کو وجود دینا چاہیے۔ لہذا پروردگار عالم نے عالم مادہ کو بنایا۔ سوال، خدا نے متعال نے ایسا عالم مادہ کیوں نہیں بنایا کہ جس کے اندر اصلاً شر نہ ہوتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو عالم مادہ بنایا ہے احسن طریقے سے بنایا ہے، لیکن عالم مادہ کہتے ہی اس عالم کو ہے کہ جہاں پر حرکت ہوگی، جہاں پر تزاحم ہوگا، جہاں پر ایک موجود بالقوہ ہوگا، بالقوہ سے فعلیت کی طرف نکلے گا۔ خب جیسے بالقوہ سے فعلیت کی طرف نکلے گا تو بعض جگہوں پر بعض موجودات کا ٹکراؤ ہوگا۔ آپ کہیں کہ نہ، عالم مادہ کو ایسے بناتا کہ اصلاً اس میں ٹکراؤ نہ ہوتا۔ خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر عالم مادہ کے اندر حرکت نہ ہوتی۔ خوب تزاحم تو تبھی نہیں ہوگا نا، تزاحم اس صورت میں نہیں ہوگا کہ جب حرکت نہ ہو۔ خوب اگر حرکت نہ ہو تو یعنی عالم مادہ نہیں ہوگا، پھر وہ عالم مجرد بن جائے گا، اور عالم مجرد تو خدا نے بنایا ہوا ہے۔ لہذا عالم مادہ بن ہی ایسا سکتا ہے کیونکہ عالم مادہ تزاحم والا عالم ہے، حرکات والا عالم ہے، تزاحم والا ہے، حرکات ہے، حرکات ایک دوسرے کے ساتھ بعض جگہوں پر ٹکرائیں گی، بعض جگہوں پر ٹکرائیں گی تو نتیجتاً اس قسم کے بعض شرورات آئیں گے۔ لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ آیا ان بعض شرورات کو دیکھ کر خیر کثیر کو چھوڑ دیا جائے، یا نہ خیر کثیر کی وجہ سے ان بعض شرورات کو بھی انسان تحمل کرے؟ خب یہ عقل تو یہی کہتی ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے ہاتھ کے اندر یہ جو کینسر ہوا ہے، تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ خب زندہ رہنا خیر کثیر ہے، ہاتھ کا کٹنا شر قلیل ہے۔ خب یہاں پر انسان رضایت دیتا ہے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، درست ہے۔ اسی طریقے سے عالم مادہ کے اندر بہت زیادہ خیرات ہے، بہت زیادہ خیرات ہے۔ ان خیرات کی وجہ سے بالعرض بعض شرورات کو بھی انسان قبول کرتا ہے۔ بابا ایک بڑھئی آتا ہے جو ایک لکڑی سے در و دیوار بناتا ہے، تو ہلکا پھلکا ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی کا حصہ ضائع ہوتا ہے، لیکن اس دروازے کی وجہ سے اس ہلکے پھلکے کی اہمیت نہیں رہتی، درست ہوا؟ بس یہاں پر یہ ارسطو کا جواب آئے گا اور اس شبے کو اصلاً بنیادی طریقے سے ختم کر دے گا۔ خب یہ تقریباً اس خیر و شر کے بارے میں اس بدایہ کی حد تک بیان ہے۔ البتہ اس کے بارے میں اور زیادہ طول و تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے کہ بعض مباحث جو عدل کے بارے میں مربوط ہیں ان کو کلامی مباحث میں اشارتاً ذکر کیا ہے، لیکن اس حد تک کتاب کی حد تک میرے خیال میں یہ بیان کامل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔